وہ دونوں بازو سکون سے لپیٹے دروازے سے ٹیک لگائے زیمل کو دیکھ رہا تھا، جس کی ہر ادا سے واضح تھا کہ وہ اس وقت شدید عیش میں تھی۔ اس کی 24 سالہ دلہن جو خود کو اس کی دلہن ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ یہ سب میری غلطی ہے، مجھے امی جان کی بات پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کان میں سے جھمکا اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے وہ جھنجھلائی ہی۔ وجاہت علی نے گہری سانس لی۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے زیمل؟ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہیں اتنا غصہ کس بات پر ہے؟ یہ تو ہماری پہلی ملاقات ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسی بات کا تو صدمہ ہے کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ کاش میں تم سے پہلے مل لیتی۔ چہرے پر ٹشو رگڑتے اس نے اپنا سارا میک اپ صاف کیا۔ وجاہت علی کو افسوس ہوا۔ ایسا مت کرو، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے جی بھر کر دیکھنے دو۔ اس نے آہستگی سے زیمل کو دونوں کندھوں سے تھاما۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، دور ہٹ کر کھڑے ہو، اسمیل آ رہی ہے تمہارے جسم میں سے، گوبر کی اور گائے کے چارے کی۔ ایک دھکا وجاہت علی کو دیتے وہ خود بھی اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوا، ماتھے پر چند بل نمودار ہوئے۔ اس نے بازو اٹھا کر خود کو سونگا، مگر اسے خود میں سے کوئی بو آتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرا تو نہیں خیال کہ مجھ میں سے کوئی بو آ رہی ہے، تمہیں جو مسئلہ ہے تم وہ بتاؤ۔ وجاہت علی کے لہجے کی نرمی غائب ہوئی تھی۔ شیروانی کے بٹن کھولتے وہ 2 قدم زیمل کے قریب آیا۔ تم ہو میرا مسئلہ، تم، اور یہ کیا تم کر کے مجھے مخاطب کر رہے ہو؟ آپ بولو مجھے، کیا کہہ کے؟ میری ماں کو بلیک میل کیا تھا؟ ہاں، تمہاری اس گمار ماں نے، اور خود تم نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیا پلان بنائے ہیں؟ اس چھوٹے سے دھول مٹی سے اٹے گاؤں سے نکل کر اس بڑی سی کوٹھی میں شفٹ ہو جاؤ گے، میرے کاروبار پر قبضہ کر لو گے، شکل دیکھی ہے اپنی؟ وہ ایک دفعہ پھر چلائی۔ جی چاہ رہا تھا سامنے کھڑے اس شخص کو بھسم کرتے جس نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وجاہت علی نے گہری سانس لی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، کیا شادی سے پہلے خالہ جان نے تمہیں بتایا نہیں تھا میرے بارے میں؟ وہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، درمیانی فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ زیمل نے شربر نگاہیں اٹھائیں، اس کی سنہری آنکھوں میں غصہ چمک رہا تھا، چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی، دلہن کے خوبصورت جوڑے میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، حالانکہ اس نے اپنا آدھے سے زیادہ روپ برباد کر دیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو کیا میں شادی کے لیے ہاں کرتی؟ اتنی بڑی بزنس وومن ہوں میں، سمجھے؟ میرے سرکل میں کوئی لڑکی اتنی کامیاب نہیں جتنی میں ہوں، اور وہ بھی صرف 24 سال کی عمر میں۔ اور میری قسمت دیکھو کہ اماں جان نے تمہیں میرے سر پر باندھ دیا ہے، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ وجاہت علی کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ ہاں جانتا ہوں، مگر تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ جب تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، جانتی نہیں تھی، تو پھر شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ زیمل ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ اتنا بے وقوف ہرگز نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھی تھی۔ دور ہٹ کر کھڑے ہو مجھ سے۔ اسے کچھ نہ سوچا تو وہ چلائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے اماں جان کی شرط ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا شرط تھی ان کی؟ اس جاہل اور گنوار مرد کے ساتھ شادی کرنا جس کی اس نے کبھی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ وہ گاؤں میں رہتا تھا، اس کی خالہ کا بیٹا تھا، کیا کرتا تھا، کیسا دکھتا تھا، اس بارے میں اماں جان نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، سوائے اس کے کہ وہ ان کی بہن کا بیٹا ہے، 30 برس کا ہے، اور اگر زیمل کو اپنی شرط منوانی ہے تو اسے اس شخص کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ اور میں کتنی پاگل ہوں، میں اماں جان کی بات پر بھروسہ کر لیا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کا خون ایک دفعہ پھر کھول اٹھا۔ وجاہت علی نے سر جھٹکا۔ اپنی دلہن کے چہرے پر پھیلی نفرت اور بیزاری وہ دیکھ چکا تھا۔ حال میں جس وقت اسے برابر لا کر بٹھایا گیا تھا وہ بری طرح سے تپی ہوئی تھی۔ کس قدر جاہل رشتہ دار ہیں آپ کے، لگتا ہے گاؤں سے اٹھ کر سیدھے حال میں چلے آئے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس قسم کے آل مینرڈ رشتہ دار ہیں، میں کبھی شادی کا فنکشن اتنے بڑے پیمانے پر نہ رکھواتی، نہ کٹواتی میری۔ وہ گھونگھٹ کی اوٹ میں سے بڑبڑا رہی تھی۔ رخصتی کے وقت ڈرائیور گاڑی کے آگے بیٹھا تو وہ جھجلا کر اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وجاہت علی نے بمشکل اپنے حیرانی اور غصے کو برداشت کیا۔ تم پیچھے بیٹھ جاؤ یا کسی اور گاڑی میں آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالے بغیر اس نے وجاہت علی کو حکم دیا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اندازہ تو اسے ہو رہا تھا کہ زیمل راؤ کسی بات پر غصے میں ہے، اس کی شہر والی ناک چڑھی کزن، مگر وہ خاموش رہا، لیکن اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا زیمل کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ دھیرے سے زیمل کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے وجاہت علی نے اپنے جسموں پر قابو پایا، مگر وہ تو بپرا ہوا طوفان تھے۔ ایک دفعہ پھر اسے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلتے وہ نفرت سے پھنکاری۔ میں نے کہا نا، دور ہٹو مجھ سے۔
وجاہت علی کو شدید غصہ آیا. وہ کڑے تیوروں کے ساتھ آگے بڑھا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ زمل تک پہنچتا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا. وہ چونک کر مڑی. موبائل پر عظمت علی کا نام جگمگا رہا تھا. زمل کے موبائل کان سے لگاتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں. میڈم، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. سارا مال جل کر راکھ ہو گیا ہے. اور اب عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ کے آفس میں بھی آگ لگ گئی ہے. سارے ریکارڈ، ساری فائلیں جل کر راکھ ہو رہی ہیں. یہاں انہیں بچانے والا اور کوئی نہیں. زمل کا دماغ بھگ سے اڑا. کیا مطلب؟ آگ لگ گئی؟ کس نے لگائی آگ؟ میرا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا. وہ یک یک گلا پھاڑ کر چلائی تھی مگر دوسری جانب کال کر چکی تھی. فون ٹیبل پر پٹکتے وہ الماری کی جانب لپکی. اس نے لباس تبدیل کرنے کے لیے زحمت نہیں کی تھی. الماری سے جو بھی چادر اس کے ہاتھ آئی اسے گھسیٹ کر اس نے خود لپیٹا اور باہر کی سمت لپکی. کہاں جا رہی ہو زمل؟ وجاہت علی نے سوال کیا مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر سیڑھیاں اترتی نیچے کی سمت لپکی تھی. بھاری عروسی لہنگا اس نے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے رکھا تھا. نیچے موجود خالہ جان نے حیرت سے آگے پیچھے اپنی بیٹیوں اور اس کے شوہر کو شادی کی پہلی رات کمرے سے یوں نکل کر بھاگتے دیکھا. کیا ہوا ہے زمل؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. اپنی بیٹی کی مزاج سے واقف تھی. انہیں پتا تھا وہ وجاہت کی حقیقت جان کر کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کھڑا کرے گی مگر وہ ایک لمحہ بھی ان کے پاس نہ رکی. زمل کے آفس میں کوئی نقصان ہوا ہے. وہ وہاں جا رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ جا رہا ہوں. وجاہت نے لمحہ بھر خالہ جان کے سامنے رک کر انہیں اطلاع دی تھی. نصیرہ بیگم کی آنکھیں جگمگائیں. انہیں اپنا یہ بھانجا بہت پیارا تھا. سب لوگ کہتے تھے کہ وہ ان پڑھ ہے، اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. وہ لمبے عرصے کے لیے گاؤں سے غائب ہو جایا کرتا تھا اور اب بھی اس کا یہی وتیرہ تھا مگر اس کے بولنے کا انداز اتنا اچھا تھا. وہ دیکھنے میں اس قدر شریف اور میچور لگتا تھا کہ اپنی سنہری آنکھوں والے خوبرو بھانجے پر نصیرہ بیگم کو جی بھر کر پیار آتا. ابھی بھی انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا. زمل کی حفاظت کرنا. وہ سمجھتی ہے کہ سب کچھ کر لے گی لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. ان کی بات پوری ہوتے ہی وہ اجلت میں باہر نکلا جہاں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی. زمل رکو، مجھے بھی ساتھ آنا ہے. گاڑی کا رخ موڑتے اس نے گیٹ کی طرف کیا. جب وہ سامنے آیا زمل کے ماتھے پر بل پڑے. آ جاؤ، اور وہاں کسی کو بتانا مت کہ تم میرے شوہر ہو. وہاں بھی میری ناک کٹواؤ گے. شدید پریشانی میں بھی وہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی. وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا. گاڑی سٹارٹ ہوئی. پورے راستے وہ شدید پریشانی کے عالم میں فون ملاتی رہی تھی مگر کسی نے اس کا فون ریسیو نہیں کیا. وجاہت علی دیکھ رہا تھا کہ وہ شدید پریشان تھی. دور سے ہی انہیں آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آ گئے تھے. فائر بریگیڈ اور پولیس وہاں موجود تھی. ایک بھگدڑ مچی ہوئی تھی. وہ لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی سے اتر کر نیچے آئی. کہیں نظروں نے مڑ کر ایک ساتھ اس دلہن کو یوں حواس باختہ انداز میں وہاں آتے دیکھا تھا. شکر کیجیے میڈم، رات کی شفٹ میں زیادہ ورکر نہیں تھے. جو تھے انہیں بھی بحفاظت فیکٹری کے اندر سے نکال لیا گیا ہے لیکن سارا مال جل گیا ہے. عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. یوں سمجھیے یہ فیکٹری اب ایک لمبے عرصے تک استعمال نہیں ہو سکتی. پولیس والے نے پروفیشنل انداز میں آ کر اسے اطلاع دی تھی. زمل کو شدید کھانسی ہوئی. آگ سے اٹھتا ہوا دھواں اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر رہا تھا. کس نے لگائی ہے یہ آگ؟ مجھے اس کا نام بتائیں. وہ پھٹ پڑی. پولیس والی نے ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالی. وجاہت نامحسوس انداز میں اس کے برابر جا کھڑا ہوا تھا. فی الحال تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تحقیقات کروائیں گے پھر پتہ چل جائے گا. وہ صاف طور پر ٹال رہا تھا. زمل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے جنہیں بے دردی سے رگڑتی وہ واپس گاڑی کی طرف مڑی تھی. مجھے اپنے آفس جانا ہے. میں نہیں چاہتی وہاں زیادہ نقصان ہو ورنہ میں کلاش ہو جاؤں گی. وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی. وجاہت علی نے اس کے ساتھ بیٹھتے دیکھا. اسٹیئرنگ ویل پر رکھی اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے. مجھے ڈرائیو کرنے دو زمل. اس نے نرمی سے زمل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جسے سختی سے زمل نے جھٹک دیا. زیادہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہوگا نا. بلکہ تمہیں پتہ ہی کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں؟ مویشی پالنے اور ان کا دودھ ہونے کے سوا تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ چڑے ہوئے انداز میں کہتی ہوئی وہ ایک دفعہ پھر گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی. اس کے پچھلے 5 برسوں کی محنت آج راکھ بن گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پائی. وہ آج پھر اسی سٹیج پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں آج سے 5 برس پہلے تھی. بابا جان کے انتقال کے وقت جب ایک 500 روپے گم ہو جانے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی کیونکہ اسے پتا تھا ان 500 روپے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اور آج پھر اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا. جو حال فیکٹری کا تھا وہی حال دفتر کا بھی تھا. اس کی 4 منزلہ آفس کی بلڈنگ کو مکمل طور پر آگ اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی. اندر سے کوئی بھی چیز باہر نکالی نہیں جا سکتی تھی. ہر کاغذ ہر ڈاکومنٹ جل کر راکھ ہو رہا تھا. اس کی ساری ڈیلز اس کے سارے ریکارڈ سب ختم ہو چکا تھا. وہ ساکت کھڑی دھواں اٹھتے دیکھتی رہی. عظمت صاحب لپک کر اس کے پاس آئے تھے.
پتہ نہیں یہ سب کیا ہوا، مجھے تو ایک راہگیر نے اطلاع دی تو میں نے خود یہاں آ کر دیکھا، آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، یہاں بھی پولیس والے اور کئی راہگیر موجود تھے، فائر بریگیڈ آگ بجھا رہی تھی، بہت سے لوگ تھے جو مڑ مڑ کر اس کی سمت دیکھ رہے تھے۔ زمل، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وجاہت علی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور چٹاک دائیں ہاتھ کے زوردار تھپڑ اس نے وجاہت علی کے چہرے پر دے مارا تھا۔ عظمت صاحب نے مڑ کر دیکھا، پولیس والوں نے بھی اور فائر بریگیڈ کے عملے نے بھی۔ وجاہت علی کی رنگت سرخ پڑی۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے تم کہہ کر مخاطب مت کرو اور مجھے چننے کی کوشش مت کرو۔ دو کوڑی کے انسان جیسے ہی میری زندگی میں شامل ہوئے ہو میں برباد ہو گئی ہوں۔ آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ مجھے تمہارے وجود سے گھن آ رہی ہے، نفرت ہو گئی ہے مجھے تمہاری شکل سے، میری زندگی سے چلے جاؤ خدا کے لیے۔ وہ ایک دم گلا پھاڑ کر چلائی تھی، جو نہیں بھی متوجہ تھا وہ بھی مڑ مڑ کر دیکھنے لگا۔ وجاہت نے اپنے خون کو کھولتے ہوئے محسوس کیا، اس کا جی چاہا اس چھوٹی سی لڑکی کو ابھی سبق سکھا دے جو خود کو سمجھ کر رہی تھی، مگر وہ ضبط کے انتہائی درجے پر تھا۔ نفرت کی ایک تیز لہر اس کے اندر جاگی تھی۔ زیمل کے متعلق سارے نرم جذبات بھگ سے اڑ گئے، وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ جلد یا بدیر وہ انڈرسٹینڈ کر لے گی، جبکہ اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو نفرت کی آگ میں جل رہی تھی اور وہی نفرت اب وجاہت علی کے اندر بھی منتقل ہو چکی تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے زیمل نے زن سے گاڑی بھگا دی، یہ دیکھے بغیر کہ وہ ابھی تک وہیں خاموش کھڑا تھا۔ اس نے گاڑی کی طرف آنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ 2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد جس وقت وہ خالہ جان کی کوٹھی پر پہنچا، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ نصیرہ بیگم اسے تسلی دے رہی تھی، اب میں کیا کروں گی امی، یہ گھر کرائے کا ہے اور اب تو اس کے کرائے دینے کے بھی میرے پاس پیسے نہیں رہے، سارا کیش بینک سے نکلوا کر میں نے وہ گھر خرید لیا، اور آپ جانتی ہیں گھر کے کاغذات بھی اسی آفس کے اندر جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، ساری محنت برباد ہو گئی امی، آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ وہ بے چین تھی۔ نصیرہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگائے تسلیاں دے رہی تھی۔ جب ان کی نظر دروازے سے اندر داخل ہوتے وجاہت علی پر پڑی، وہ بغیر ایک لفظ کہے خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ باہر صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا تھا، رات بیت چکی تھی جب میز پر رکھا ہوا فون بجنے لگا۔ نصیرہ بیگم نے فون اٹھایا، مالک مکان کا فون ہے، وہ کہتے ہیں اگر کرایہ ادا نہیں کر سکتے تو گھر خالی کرتے۔ آگ لگنے کی خبر اس نے سن لی ہے اور اسے پتا ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے زیمل کو اطلاع دی، آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ چند بٹن دبا کر اس نے اپنا اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا، سارے اکاؤنٹس خالی تھے۔ کچھ روز پہلے ہی تو اس نے ایک ڈیل فائنل کی تھی، سارے پیسے اس میں لگ گئے اور باقی کی رقم سے اس نے اپنا گھر خرید لیا تھا، جس گھر کی اسے شدید خواہش تھی۔ کوئی بات نہیں، میں زیدی صاحب سے بات کرتی ہوں، کوٹھی کی پیمنٹ تو میں نے کر دی تھی، صرف کاغذات کی نہیں ہے، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ میں ہی مالک ہوں۔ اس نے فون ملا کر کان سے لگایا، دوسری جانب بیل جاری تھی۔ کافی دیر کے بعد کال ریسیو کی گئی۔ کون بات کر رہی ہیں آپ؟ صبح فون کر کے دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں کسی زیمل کو نہیں جانتا۔ زیدی صاحب کے بیزار انداز پر زیمل ہکا بکا رہ گئے۔ ایسے کیسے نہیں جانتے؟ پورے 7.5 کروڑ روپے دیے ہیں میں نے آپ کو 2 دن پہلے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ مکان کی چابی میرے حوالے کریں ابھی اور اسی وقت، وہ دہک کر بولی تھی۔ دوسری جانب زیدی صاحب چند لمحے تک سنتے رہے۔ ضرور حوالے کر دوں گا آپ کے، مگر اس سے پہلے آپ مجھے وہ ڈاکومنٹس لا کر دکھا دیں جنہیں میں نے اپنا مکان آپ کے نام کیا تھا۔ کیا آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں؟ سارا آسمان زیمل کے سر پر آن گرا تھا۔ کیا معلوم یہ سب زیدی صاحب نے کیا تھا، یا پھر وہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے، مگر کایا پلٹ چکی تھی۔ وہ عرش سے فرش پر آ گئی تھی۔ کل تک کی بزنس وومن آج ایک بے بس و لاچار لڑکی تھی۔ میں کیس کروں گی، میں اس سب کو ایسے برباد نہیں ہونے دوں گی، وہ بامشکل بولتے دوبارہ سے صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ وجاہت علی نے خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھا۔ خالہ جان کے چہرے پر تکلیف کے اثرات نمودار ہونے لگے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ خالہ جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اس نے نصیرہ بیگم کو سینے کے مقام پر ہاتھ رکھے ایک جانب کو جھکتے دیکھا۔ امی، زیمل کے لبوں سے گٹی گٹی سی چیخ نکلی تھی۔ نصیرہ بیگم کا رنگ نیلا پڑنے لگا۔ انہیں دمے کی شکایت تھی۔ انہیلر کہاں ہے؟ وہ بےتابی سے اٹھی۔ آس پاس نظر دوڑانے پر اسے انہیلر نظر نہیں آیا تھا۔ وجاہت علی نے نصیرہ بیگم کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر بھانپ لیا تھا کہ وہ بس چند پلوں کی مہمان ہے۔ زیمل الٹے قدموں نصیرہ بیگم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی، مگر سرخ لہنگا پاؤں میں الجھتے ہی وہ بری طرح سے فرش پر گری۔ ماتھے پر زوردار چوٹ آئی اور اسے ایک پتلی سی لکیر خون کی اسے اپنی پیشانی سے گال پر بہتے ہوئے محسوس ہوئی۔
مگر ماں کی بگڑتی طبیعت زیادہ اہم تھی۔ وہ پھر سے خود کو سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے وہ انہیلر ڈھونڈ کر لے آئی، مگر تب تک وجاہت نصیرہ بیگم کو گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ خالہ جان کی طبیعت زیادہ بگڑ رہی ہے، میں نے ہاسپٹل لے جا رہا ہوں، جلدی بیٹھو۔ وہ سد پڑتے وجود کے ساتھ نصیرہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ پورے راستے وہ انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ تو جیسے سانس لینے سے انکاری ہو گئی تھی۔ ان کا رنگ خطرناک حد تک نیلا پڑ گیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے وجاہت نے بغیر کوئی دیر کیے خالہ جان کے بے ہوش وجود کو اندر پہنچایا تھا، مگر وہ دیر کر چکے تھے۔ آئی ایم سوری، پیشنٹ کو دمہ کا اٹیک اور ہارٹ اٹیک ایک ساتھ ہوا تھا۔ بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ زیمل کو لگا دنیا جہان کے سارے پہاڑ اس کے اوپر آن گرے تھے، جن کے بوجھ تلے وہ دبتی چلی جا رہی تھی۔ وجاہت نے ماتھے پر آیا پسینہ خشک کیا۔ ایک ہی دن میں اتنے بڑے بڑے کئی نقصان اٹھانے والی اس لڑکی کی جانب وجاہت نے مڑ کر دیکھا، جس کی آنکھیں بے نور ہو رہی تھیں۔ زیمل، تم ٹھیک ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کی بے جان وجود کو ہلکا سا چھوا تھا اور وہ جیسے مٹی کے ڈھیر کی طرح فرش پر گرتی چلی گئی۔ وجاہت نے گھبرا کر اسے دونوں بازوؤں میں تھاما تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا زیمل، میں پتہ لگا لوں گا یہ سب کس نے کیا، تمہیں اتنا بڑا نقصان کس نے دیا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اسے دونوں بازوؤں میں تھامے وہ ایک نرم لمحے کے حصار میں تھا۔ اس پر وہ یہ بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پہلے اسے بھرے مجمع میں تھپڑ مارنے والی یہی لڑکی تھی، جس سے اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس سے وہ طلاق دینے تک کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اسے اس لڑکی کا ساتھ دینا ہی تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گھر لاتے اس نے کمرے میں لٹایا۔ سورج چڑھ چکا تھا، اسے تدفین کے انتظامات کرنے تھے۔ گاؤں کے سارے لوگ جو کل رات ہی واپس لوٹ چکے تھے، وہ ایک ایک کر کے واپس آنے لگے۔ شام تک کوٹھی بھر چکی تھی۔ مالک مکان نے انتقال کا سن کر ایک دن کی رعایت دے دی تھی۔ جس وقت وہ نصیرہ بیگم کی تدفین کر کے واپس آیا، وہ سیاہ رنگ کے جوڑے میں اسے لاؤنج میں کھڑی نظر آئی۔ اس کے بال کھلے تھے، چہرہ ویران اور آنکھیں رو رو کر متورم تھی، مگر وہ بہت حد تک اپنے جذبات کنٹرول کر چکی تھی۔ وجاہت علی نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ بڑی مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ ٹھیک ہے گردیزی صاحب، آپ دیکھیں اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں کیس فائل کرنا چاہتی ہوں، مجھے زیدی صاحب پر شک ہے اور کچھ مزید لوگوں پر بھی۔ اس کے سامنے ایک وکیل کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں فائل دیتے وہ بھیگی آواز میں بولے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں اس سب چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب قانونی معاملات میں دیکھ لوں گا۔ زیمل کے پاس آتے ہوئے وجاہت علی نے آہستگی سے کہا۔ زیمل نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھا، لفظ وکیل میں کتنے حجے آتے ہیں اتنا پتہ ہے تمہیں؟ قانونی معاملات دیکھ لوں گا، کبھی کورٹ کچہری کی شکل دیکھی ہے؟ کھیتوں اور گاؤں کے کچے مکانوں سے آگے تو جا نہیں سکتے۔ تم بہتر یہی ہے کہ اپنا سامان باندھو اور واپس چلے جاؤ۔ میں کسی ہاسٹل میں رہ لوں گی اماں جان کے ساتھ، ان کی شرط بھی ختم ہو گئی، اب مجھے تمہارے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹھنڈے بے تاثر انداز میں بولتی چلی گئی تھی۔ وجاہت علی نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اپنا سامان پیک کر کے باہر لے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ جنازہ ہو چکا ہے، اماں جان نے مجھے کہا ہے کہ وہ سب لوگ گاؤں کے لیے واپس نکل رہے ہیں، تمہیں بھی میں لے کر وہیں آ جاؤں۔ وہ اطمینان سے کہتا صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ زیمل کو ٹیلی نگاہ اس کی طرف ڈالی۔ کیوں میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں؟ نہ خدا لکھتے ہو تم میرے، ہو کون تم؟ اگر میں یہ سارا بزنس امپائر 5 سال میں کھڑا کر سکتی ہوں تو میں اسے دوبارہ بھی بنا سکتی ہوں، اور میں اسے بنا لوں گی۔ میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گی، مجھے تم جیسے فالتو انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تلخی سے مڑی، مگر وجاہت علی نے اس کی گلائی تھام کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی سمت موڑا تھا۔ وہ اپنی جھونک میں صوفے پر عین اس کے اوپر آن گری۔ بات سنو بیگم صاحبہ، میں وجاہت علی گاؤں میں پلا بڑا ہوں، گاؤں کا خون ہے میری رگوں میں، اور میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے شہر کی ہاسٹلوں میں رہائش اختیار کرے۔ تمہاری ماں مر چکی ہے، شہر کے ساتھ تمہارے سارے ناطے ختم ہو چکے ہیں، اور جس کاروبار کی تم دعوے سے بات کرتی تھی کل رات وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب تمہارے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ گاؤں چلو، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ زیمل نے اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے سے ٹکراتے محسوس کیا۔ بغیر ڈرے بغیر جھجکے وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا۔ زیمل کا لہو اس کے رگوں میں سٹ بڑا۔ ایک پل کے لیے اسے شخص سے خوف سا آیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں خلا کا کیس فائل کرنے والی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ وجاہت علی کی قربت اسے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ چلو ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور ریسٹ کرو، میں شام تک واپس چلا جاؤں گا۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے وہ حیرت زدہ تھی۔ یہ اتنی آسانی سے کیسے مان گیا؟
مگر وہ واقعی مطمئن انداز میں جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ زیمل کی نگاہوں میں حیرت ابھری، مگر وہ مزید کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی سمت مڑ گئی تھی۔ وہ کمرہ جو کل خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا آج اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ سارے پھول باسی ہو چکے تھے۔ زیمل کو وحشت سی ہونے لگی۔ اسے سب کچھ درست کرنا تھا، مگر کیسے؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا سر پٹا جا رہا تھا۔ 5 سال پہلے جب وہ صرف 19 سال کی تھی، تب بابا جان کی اچانک موت نے اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ بینک میں سیونگز کے نام پر کچھ نہیں تھا اور بابا کا بزنس ڈوب رہا تھا۔ کئی گد تیار تھے کہ راؤ صاحب کی موت کے فوراً بعد ان کے مرتے ہوئے بزنس کو اپنے قبضے میں لے لیا جا سکے، مگر وہ بھی زیمل راؤ تھی۔ ذہین تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، اب وہ نڈر بھی ہو گئی تھی۔ باپ کے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو اس نے کس طرح سنبھالا تھا یہ بس وہی جانتی تھی، مگر آج ساری محنت دوبارہ سے مٹی میں مل گئی تھی۔ بی بی جی چائے لے لیں، صاحب نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ ملازمہ کی آواز پر زیمل نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک کرواہٹ سے اس کے حلق میں گھل گئی۔ بڑا آیا صاحب بننے والا، یہاں رکھ دو چائے، اس نے کڑک انداز میں ملازمہ سے کہا۔ وہ خاموشی سے چائے رکھ کر پلٹ گئی۔ کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، رہ رہ کر نصیرہ بیگم کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے لہرا رہا تھا، مگر سن پڑتے احساس کے لیے چائے ضروری تھی۔ آج تک اسے کپ لبوں سے لگائے چائے پیتے پیتے وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہی۔ چونکی تو وہ اس وقت جب اسے اپنی نگاہوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا، تب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اٹھنا چاہا مگر لڑکھڑا گئی۔ میز کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے سامنے پورے کمرے کے در و دیوار گھوم رہے تھے۔ چائے میں کچھ ملایا گیا تھا، لیکن کس نے؟ زیمل کے ہاتھ پیر سن پڑنے لگے۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دھڑام سے وہ فرش پر آ گری۔ بند ہوتی آنکھوں کو اس نے بمشکل کھول کر دیکھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ تم یہ سب تم نے کیا؟ میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ بے آواز بڑبڑائی تھی کہ اونچا بولنے کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ گڈ، اب تم یہاں سے جانے میں کوئی پرابلم نہیں کرو گی، اسے ہلا جلا کر چیک کرتے وجاہت نے اطمینان سے کہا تھا۔ گھٹیا دیہاتی جاہل انسان، دیکھ لوں گی میں تمہیں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں وہ بڑبڑائی۔ وجاہت کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں کیا، تمہارا اصل ٹھکانہ وہی دیہات ہے۔ تمہاری چارپائی بھینسوں کے بارے کے ساتھ ڈالوں گا، سمیل سنتی رہنا ساری رات جس سے تمہیں الجھن ہوتی ہے، اسے دونوں بازو میں اٹھائے وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی بات ادھوری سن کر ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ کئی گھنٹے بے ہوش رہی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک صاف ستھرے کمرے میں تھی۔ نفاست سے سجا ہوا کمرہ، وہ بیڈ پر دراز تھی، اے سی کی کھنکی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ کمرے کی ساخت دیکھ کر تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی گاؤں دیہات میں موجود ہے۔ اس کے ذہن میں تو دیہات کا عجیب ہی منظر تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، کپڑے وہی تھے، باقی کا حلیہ بھی تقریباً وہی تھا۔ لگتا تھا بے ہوش ہوتے ہی اسے کسی نے اٹھا کر یہاں لا ڈالا ہو۔ آس پاس ڈھونڈنے پر بھی اسے اپنا دوپٹہ نہیں ملا تو وہ یوں ہی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے، اور باہر نکلتے اس کا دماغ بھگ دوڑا۔ وہ گاؤں میں تھی، اس گاؤں میں جس کی باتیں اس نے ہمیشہ اپنی ماں کے منہ سے سنی تھی، جہاں ان کی بہن رہتی تھی سفیرہ بیگم، وہ بہن جن کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کی پاداش میں اس وقت وہ یہاں موجود تھی۔ زیمل کے اندر ایک کرواہٹ بھری لہر جاگی۔ کہاں ہے وہ شخص؟ جی چاہتا ہے میں اس کا منہ نوچ لوں، جس نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ اتنا منحوس ہے کہ اس کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی میری پوری زندگی برباد ہو گئی۔ بھڑکتی ہوئی آگ کی شعلے، ماں کی لاش، ہر چیز زیمل کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگی تھی۔ بے اختیار ہی دو آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک پڑے۔ ارے تم اٹھ گئی؟ نہانا ہے تو نہا دھو لو، یہاں گاؤں میں شہر کی نسبت ذرا زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ویسے تو وجاہت نے ہر کمرے میں اے سی لگوا رکھا ہے، لیکن تم شہر کے ماحول کی ہو نا، تمہیں عادت نہیں ہوگی۔ نرم مشفق آواز پر زیمل نے مڑ کر دیکھا، وہ اس کی خالہ جان تھی۔ وہ اکثر شہر آیا کرتی تھی اور اس سے پہلے بھی زیمل کی ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ کیسا لگا تھا تمہیں یہ گھر؟ وہ اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ زیمل نے ایک طائرانہ نگاہ وہاں ڈالی جسے وہ گھر کہہ رہی تھی۔ بڑا سا کھلا احاطہ جس میں کتار سے کمرے بنے ہوئے تھے، بڑا سہ صحن جس میں ماربل لگا تھا، وہ کہ ماربل اور ٹائل کا کام پورے گھر میں ہی نظر آ رہا تھا۔ شان و شوکت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ویسے غریب لوگ نہیں تھے جیسے انہیں سمجھتی تھی، بلکہ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ہاں، جانور پال کر اور کھیتی باڑی کر کے یہ سب بنایا ہے، اور پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ شاید مجھے بھی دھرانتی پکڑا کر کہے کہ میرے ساتھ چل کر فصل کاٹو۔ نو وے، میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بری طرح سے چڑی۔ خالہ جان آگے بڑھ گئی تھی۔ زبیدہ زیمل اٹھ گئی ہے، اس کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا دو۔
اس سے پوچھ لو وہ کیا پسند کرتی ہے، دیکھنا کوئی کمی نہ رہے۔ خالہ جان کسی کو آواز دے رہی تھی۔ زمل نے دیکھا ان کی آواز پر ایک دبلی پتلی دراز قد لڑکی اندر کمرے سے نکلی اور زمل کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالتی کچن میں جا گھسی تھی۔ وہ زبیدہ تھی، مگر وہ تھی کون؟ کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق خالہ جان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بیزاری بھرے انداز میں قدم اٹھاتی وہ صحن کے بیچ میں چلی آئی۔ باتھ روم کس طرف ہے؟ وہ بیزار ہو رہی تھی۔ وہ سامنے کی طرف باتھ روم بنے ہوئے ہیں۔ زبیدہ نے اسے اطلاع دی تو زمل نے رخ موڑ کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر باتھ روم اور غسل خانے جیسی جگہ نظر آ رہی تھی، وہ بھی ٹائل سے مزین تھی، مگر اسے جی بھر کر کوفت ہوئی۔ وہ اٹیچ بات کی عادی تھی۔ میرے انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے باتھ روم تک آئی۔ شکر تھا کہ باتھ روم صاف ستھرا تھا، کمبورڈ بھی لگا تھا، شہری ساری سہولیات یہاں بھی موجود تھیں۔ سو فریش ہو کر وہ تھوڑا سا پرسکون محسوس کرنے لگی۔ وہ وجاہت کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی تاکہ واپس جانے کی بات کر سکے۔ اپنی زبردستی یہاں لائے جانے پر اسے شدید غصہ تھا، مگر اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے اسے جھجک آئی۔ زبیدہ نے جھٹ پٹ ناشتہ بنا کر اس کے سامنے لا رکھا۔ پہلی نظر میں اس کی معترف ہو گئی۔ آپ کے بالوں کا رنگ کتنا پیارا ہے۔ زبیدہ نامی اس لڑکی نے اشتیاق سے زمل کے بالوں کو ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ جذبز ہوئی۔ یہ میں نے ڈائی کیا ہے، میرے بالوں کا نیچرل کلر تو بلیک ہے، سادہ انداز میں کہتی اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کیا یہاں پر کافی نہیں ملے گی؟ اس کے سوال پر زبیدہ نے کندھے اچکائے۔ کافی تو صرف وجاہت پیتا ہے، اسی کے کمرے میں رکھی ہوتی ہے، وہ خود ہی بناتا ہے، میں اس کے کمرے سے لا دیتی ہوں۔ متمانیت سے کہتے مڑ کر کمروں کی سمت بڑھ گئی۔ ایک طرف سے سیڑھیاں اوپر کی سمت جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ انتہائی استحقاق سے وجاہت کے کمرے میں گئی، اور کچھ دیر بعد جب باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں کافی کا ڈبہ تھا۔ لاؤ میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ زمل نے اس کے ہاتھ سے کافی لے لی۔ اسے زبیدہ کی نظر خود پر گڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک بات بتائیں زمل جی، آپ تو شہر کی پڑھی لکھی تھی اور بڑی ماڈرن بھی ہیں، تو پھر آپ نے وجاہت سے شادی کیوں کی؟ اس کے انداز میں عجیب سی حسرت تھی۔ زمل نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ایک عجیب سی جلسی چلک رہی تھی اس کے انداز میں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اسے یاد آیا آج سے 6 مہینے قبل جب اس کا رشتہ آیا تھا تو اماں جان نے کتنی اشتیاق سے اسے لڑکے کی تصویریں دکھائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ہاں کر دیں، ان سے کہیں منگنی کے لیے آ جائیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس کی بات پر نصیرہ بیگم چونک گئی۔ کیسی شرط؟ زمل نے اطمینان سے کہا، میں بچے پیدا نہیں کروں گی، میں ایک کیریئر وومن ہوں، اگر اسے بچہ چاہیے تو وہ اڈاپٹ کر لے گا، میری بس یہی ایک شرط ہے۔ نصیرہ بیگم اس کی بات پر انتہائی غصہ ہوئی تھی اور انہوں نے لڑکے والوں کو منگنی کے لیے بلا لیا، اور عین منگنی کے روز جب زمل نے اپنی شرط سب کے سامنے بیان کی تو نصیرہ بیگم شدید شرمندہ ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات تھی کہ لڑکے والے انکار کر کے چلے گئے اور اس کے بعد کئی رشتے آئے، ہر رشتے کو وہ یہی کہہ کر واپس لوٹا لیتی۔ آخرکار نصیرہ بیگم جھنجھلا گئی۔ تم شادی کرنا بھی چاہتی ہو یا نہیں؟ اطمینان سے زمل نے نیل پینٹ لگاتے زمل نے انہیں جواب دیا، بالکل کروں گی، مگر بچے پیدا نہیں کروں گی۔ جو بھی لڑکا اس شرط پر مان گیا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کہہ کے وہ کس مصیبت کو دعوت دے رہی ہے۔ نصیرہ بیگم چند لمحے تک سوچتی رہی تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کرنے کے لیے تو صرف اپنے ہی آمادہ ہو سکتے ہیں۔ میری بہن سفیرہ کا بیٹا وجاہت گاؤں کا رہنے والا ہے، کم پڑھا لکھا ہے، تمہاری بات مان لے گا۔ میں پہلے ہی سفیرہ اور وجاہت سے بات کر لوں گی۔ زمل کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے حامی بھر لی۔ ہاں البتہ سفیرہ بیگم نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے منہ سے یہ بات نہ نکالے۔ وہ مطمئن تھی کیونکہ اس کی ماں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ یہ وجاہت علی نامی شخص کہیں سے بھی اتنا ہمدرد تو نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی اس شرط کو مان لے۔ کیا وجاہت گھر پر ہے؟ زمل نے زبیدہ سے پوچھا جو سر سے لے کر پیر تک زمل کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ایک دم چونک پڑی۔ وہ گھر پر کہاں ہوتا ہے، اس کی تو نوکری کی نوعیت ہی ایسی ہے، کبھی کبھار ہی گھر آتا ہے۔ زبیدہ کی بات پر وہ چونکی۔ نوکری؟ وہ کون سی نوکری کرتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ زبیدہ نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ فوج میں ایک بڑے اعلیٰ عہدے پر ہے، وہ والی فوج جو چھپ کر جاسوس بن کر کام کرتی ہے، اسی لیے وہ کسی کو اپنی نوکری کے بارے میں نہیں بتاتا، بس لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ کھیتی باڑی اور جانور پالنے کا ہی اس کا کام ہے، ورنہ تو بہت بڑا عہدہ ہے جی، وجاہت کا۔ زبیدہ کی بات پر زمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے؟ بے آواز اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ زبیدہ نے سر ہلا دیا۔ جی وہی جو بڑی مشہور ہے۔ زمل کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ایک سادہ اور دیہاتی شخص سمجھ کر اس نے جس لڑکے سے شادی کی تھی وہ ISI کا آدمی تھا، اسی لیے تو اتنے اطمینان سے وہ سارا کھیل کھیل گیا تھا۔ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ سمجھتا کہ آخر یہ شخص اپنے آپ کو؟ کافی کا مگ وہیں پر پٹکتے واپس اسی کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی جہاں سے وہ نکلی تھی۔
اسے شدت سے وجاہت کا انتظار تھا، مگر وہ تو اسے یہاں پھینک کر ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ نظر ہی نہ آیا۔ دن بھر دن گزرتے چلے گئے، وہ شدید بیزار ہو رہی تھی۔ خالہ جان کی محبت اسے شرمندہ کرتی تو زبیدہ کی خدمت پر وہ اسے دیکھ رہی رہ جاتی۔ وہ سارے گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ میرے دیور کی بیٹی ہے، والدین بچپن میں چل بسے تھے، میں نے اسے پالا ہے، خالہ جان نے اسے زبیدہ کے متعلق بتایا تھا۔ زیمل کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ابھری، مگر وہ یہاں ہمدردیاں کرنے نہیں آئی تھی۔ مجھے ہر صورت میں شہر واپس جانا ہے، مجھے ایک وکیل ہائر کرنا اور اپنے کاروبار کے ہونے والے نقصان کو بھرنا ہے، مجھے دوبارہ سے اپنا بزنس کھڑا کرنا ہے، مگر یہ شخص میرا فون تک لے گیا ہے۔ وہ انتہائی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ خالہ جان کے پاس کوئی فون نہیں تھا اور نہ ہی زبیدہ کے پاس۔ عجیب تھی وہ دونوں عورتیں، فطرت کے ساتھ جڑی رہتی تھیں۔ بقول خالہ کے گھر میں لگا ٹی وی انہوں نے کبھی چلا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا کرنا ہے یہ سب کچھ کر کے؟ ویسے وجاہت نے ہر سہولت لا دی ہے، میرے پاس ایک فون بھی ہے مگر میں نے اسے کبھی آن نہیں کیا۔ تم چاہو تو اسے شہر میں کسی سے بات کر لو۔ خالہ کی بات پر وہ دوڑتی ہوئی جگہ تک آ گئی جہاں خالہ نے فون رکھنے کا بتایا تھا۔ وہ ایک اچھی کوالٹی کا جدید موبائل تھا۔ زمل نے اسے چارجنگ پر لگا کر بے صبری سے انتظار کیا۔ موبائل آن ہوتے اس نے چیک کیا اور اسے بری طریقے سے مایوسی ہوئی۔ موبائل میں نہ تو کوئی سم کارڈ تھا اور نہ ہی وائی فائی کا کوئی کنیکشن، وہ بس ایک خالی ڈبہ ہی تھا۔ بیزاری سے موبائل واپس دراز میں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکلے۔ اس نے مجھے یہاں قید کرنے کا پورا بندوبست کر لیا ہے، مگر میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ دل ہی دل میں عزم کرتی وہ کمرے سے نکلی اور تبھی وہ ٹھٹک گئی۔ وہ اسے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھا نظر آیا۔ آج پہلی دفعہ زمل نے اسے پینٹ شرٹ میں دیکھا تھا، بلو کلر کی جینس کے اوپر بلو ہی جرسی جیسی شرٹ پہنے وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زمل کی حالت تک میں کرواہٹ گلی، قدم قدم چلتی اور اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی آہٹ پر چونکا ضرور مگر اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، آج کتنے دنوں بعد میرا بیٹا گھر واپس آیا ہے، خالہ جان محبت سے کہتی اس کے پاس اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کیسی ہو؟ دل لگ گیا تمہارا گاؤں میں؟ وہ اتنے اطمینان سے بولا کہ وہ سر سے لے کر پیر تک جھلس اٹھی تھی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری نوکری کا پتہ چلتے ہوئے میں تم سے متاثر ہو جاؤں گی، میرے نزدیک اب بھی تم وہی ہو، ایک فالتو اور بیکار انسان جس کے ساتھ مجھے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میرا فون کہاں ہے؟ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کیا پتا تمہارا فون کہاں ہوگا، آتے وقت ساتھ لے آتی۔ وہ دلچسپی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ زمل سلگ اٹھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو مجھے دھوکے سے یہاں پر لایا ہو، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے شہر واپس جانا ہے، وکیل سے بات کرنی ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ بے بس ہوئی تھی۔ وجاہت علی لب بھینچ کر اسے دیکھتا رہا۔ گاؤں کی اب آب و ہوا اسے راس آ گئی تھی۔ تمہارے گال پہلے سے زیادہ گلابی ہو گئے ہیں۔ اس نے شاید زمل کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم میری سوچ سے زیادہ گھٹیا انسان ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی تھی تاکہ تم مجھے بچہ پیدا کرنے کے لیے مجبور نہ کر سکو۔ بتایا تو ہوگا نا تمہیں امی جان نے؟ غلطی کر لی میں نے ان پر بھروسہ کر کے، اب تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ سب بھی جھوٹ تھا، ہے نا؟ وہ ہزار خدشات کے تحت لرزتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وجاہت علی کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ بکھری۔ اچھا تو تم میرے اور اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کے متعلق سوچ رہی ہو، بچے پیدا کرنے کے متعلق بھی خیال آ رہے ہیں تمہارے ذہن میں؟ انٹرسٹنگ، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمل کو اس کی بات سمجھ آئی تو وہ لمحے بھر میں سرخ پڑ گئی۔ جہنم میں جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ الٹے قدم واپس مڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گھسی تھی۔ سمجھتا کیا ہے، نہ جانے اپنے آپ کو جاسوس کہیں گا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا مگر اس غصے میں بھی ایک اطمینان موجود تھا۔ اس نے چارپائی پر پڑا ہوا وجاہت علی کا موبائل چالاکی سے اٹھا لیا تھا۔ وجاہت علی دیکھ نہیں پایا، وہ خالہ جان کے ساتھ باتوں میں اس وقت مصروف تھا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ ایسے ہی تو نہیں اتنا بڑا بزنس کھڑا کر لیا تھا میں نے، تمہیں لگا تھا میں گھر کے کسی کونے میں رہنے والی ایک دبو سی لڑکی ہوں۔ موبائل کا لاک کھولتے وہ ذرے لب بڑا رہی تھی۔ اپنے وکیل کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وکیل کو کال ملاتے وہ بےتابی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ کال ریسیو کر لی گئی۔ گردیزی صاحب، میں بات کر رہی ہوں زمل راؤ۔ اس نے جلد جلد اپنا تعارف کروایا تھا۔ دوسری جانب موجود گردیزی صاحب کو زوردار جھٹکا لگا۔ ارے زمل صاحبہ، آپ تو بیرون ملک چلی گئی تھی نا، لیکن یہ نمبر تو پاکستان کا ہے، آپ کہاں ہیں؟ ان کے انداز میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ زمل کو حیرت ہوئی مگر وہ بات ٹال گئی۔ نہیں، میں بیرون ملک نہیں گئی، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو کیس میں آپ کے حوالے کیا تھا آپ نے اس پر کتنا کام کیا؟ میں آپ کو آپ کی فیس جلد ادا کر دوں گی۔ وہ جلدی بات کر رہی تھی کہ مبادہ وجاہت کمرے میں نہ آ جائے۔
دوسری جانب گردیزی صاحب کو چند لمحے خاموش رہنا پڑا۔ جی آپ کا کیس پر کام چل رہا ہے، بڑا الجھا ہوا کیس ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس نے وہ سب کچھ کروایا تھا، مگر یہ تو طے ہے کہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں، کئی سارے لوگ ملے ہوئے ہیں ایک ہی وقت میں۔ فیکٹری دفتر میں آگ لگانا، آپ کے مکان کے کاغذات غائب کرنا، آپ کے اکاؤنٹس خالی کروانا، مختلف ڈیلز کے ذریعے آپ کے پاس موجود سارا پیسہ نکلوا لینا، یہ سب کی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ مگر میں جلد پتہ لگا لوں گی، آپ مجھے اپنی لوکیشن تو بتائیں، اس نے آخر میں سوال کیا۔ زمل نے گاؤں کا پتہ بتانے کے لیے منہ کھولا، مگر نہ جانے کس احساس کے تحت وہ خاموش ہو گئی۔ آپ میری لوکیشن کو چھوڑیں، میں بس جلد شہر واپس آ جاؤں گی، پھر میں خود ہی آپ سے ملاقات کر لوں گی۔ آپ کسی کو میرے فون کال کے بارے میں مت بتائیے گا۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، اس کی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہ تھی، تو پھر یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ وہ تو اپنے بزنس سرکل میں ایک آئرن لیڈی کے نام سے مشہور تھی، سب اس کی پرستش کرتے تھے، تو پھر یہ سب کیا ہوا؟ ایک گہری سانس اس کے لبوں سے نکلی، آہستگی سے کمرے سے باہر آتے اس نے موبائل واپس چارپائی پر رکھا۔ شکر تھا کہ وجاہت باہر نہیں تھا، اور تبھی وہ چونکی اسے زبیدہ سیڑھیاں چڑھ کر وجاہت کے کمرے میں جاتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ روزمرہ کی بجائے آج کچھ زیادہ ہی دل سے تیار ہوئی تھی، ورنہ وہ تو لپسٹک نہیں لگاتی تھی۔ آج تو اس نے نیا ڈریس پہنا تھا، چوڑیاں بھی پہن رکھی تھیں، اور بالوں کا خاص سٹائل بھی بنا رکھا تھا۔ یہ اوپر کیا کرنے کے لیے گئی ہے؟ زمل کو عجیب سی حیرت ہوئی، نہ چاہتے ہوئے وہ درمیان میں بنی محراب کی ستون کی آڑ میں ہوگی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر زبیدہ وجاہت کے کمرے میں کیوں گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نہ تو ٹرے تھا، نہ ہی کھانے پینے کی کوئی اور اشیاء۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا، مجھے کیا مسئلہ ہے، چاہے وہ اس کے کمرے میں جائے، 1 گھنٹہ لگائے، 2 گھنٹے، جتنی دیر مرضی رہے، آخر مجھے کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ سر چٹکتے اس نے خود کو سوچنے سے باز رکھا۔ اسے وہاں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی، اب تک تو زبیدہ باہر نہیں نکلی تھی۔ پاگل ہوں میں جو یہاں کھڑی ہوں، مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ وجاہت یہاں آیا ہوا ہے، ایسے ایک فائنل بات کر لیتی ہوں، نہیں تو پھر اس کے پیسے چرا کے بھاگ جاؤں گی۔ دل ہی دل میں عزم کرتی وہ ستون کی اوٹ سے نکلی، اور تبھی اس کی نگاہ زبیدہ پر پڑی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی، دوپٹہ بے ترتیبی سے دائیں کندھے پر لٹکا ہوا تھا، بال بھی ذرا بکھرے بکھرے تھے، اس کے چہرے پر عجیب حواس باختگی سی تھی۔ دروازے سے باہر نکلتے اس نے مڑ کر ایک بار پھر اندر دیکھا اور دھیمی آواز میں کچھ کہا تھا، اور اب کی بار وجاہت کھلے دروازے سے تیزی سے باہر نکلا۔ اس نے نکلتے زبیدہ کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، تیز تیز سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آیا۔ درمیان صحن میں کھڑی زمل پر ایک اشری نگاہ ڈال کر وہ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ زمل نے حیرت سے اوپر کھڑی زبیدہ کو دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے ان دونوں کے درمیان؟ ایک سناٹا سا اس کے اندر پھیلنے لگا تھا۔ کیا یہ شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتا؟ میں تو خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ سلگ اٹھی تھی۔ زبیدہ سے اسے نفرت محسوس ہونے لگی۔ تلخی بھرے انداز میں وہ واپس کمرے کے اندر آ کر وہ کتنی دیر تک ٹہلتی رہی۔ خالہ جان کمرے میں آئی تو اس نے بہانے سے پوچھ لیا، وجاہت کب واپس آئے گا؟ وہ کل صبح چلے جائے گا، میں نے سے بات کی تھی کہ تم نئی نویلی دلہن ہو، تمہیں کچھ وقت دے، تو اس نے کہا کہ شہر میں کوئی ضروری کام ہے، وہ نمٹا کر واپس آ جائے گا، اس کے بعد ہی اس نئے رشتے کو شروع کرے گا۔ وہ کلس کر رہے گی، نیا رشتہ؟ بھاڑ میں کیا نیا رشتہ، میں کل صبح اس رشتے کو ختم کر دوں گی۔ اگلی صبح وہ بنا کسی کی طرف دیکھے بنا کچھ کہیں گھر سے چلا گیا، اور زمل تو اسی انتظار میں تھی۔ وجاہت کے گھر سے نکلتے ہی وہ اس کے کمرے تک آئی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ خالہ جان یا زبیدہ سے پیسوں کا کہتے اسے شرم آ رہی تھی۔ خود ہی تو کہتا ہے کہ میں اس کے نکاح میں ہوں، اس کی ذمہ داری ہوں، تو پھر اس کے پیسوں پر بھی میرا حق بنا۔ ڈٹھائی سے اس کی الماری میں سے کئی نوٹ نکالتے زمل نے خود کو تسلی دی۔ ٹھیک ٹھاک پیسہ جمع کر رکھا ہے جاسوس نے۔ نوٹوں کی گڑیاں دیکھ کر زمل کے ذہن میں خیال آیا تھا، مگر وہ اپنا ہر خیال چٹکتی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ خالہ جان مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اب نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میں اپنا سامان تو لائی ہی نہیں، مجھے شہر میں مارکیٹ جانا ہے۔ اس نے میٹھے لہجے میں خالہ کو مخاطب کیا۔ وہ تو اس کا اتنا میٹھا انداز دیکھ کر ہی واری صدقے جانے لگی۔ ہاں پر تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ زبیدہ کو ساتھ لے جاؤ، یا رکو میں ساتھ چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زمل بری طرح گھبرائی۔ ارے خالہ جان میں کون سا پہلی دفعہ شہر جا رہی ہوں، آپ کو پتا تو ہے میں اپنا کاروبار چلاتی تھی، مجھے سارے راستے زبانی یاد ہیں، میں بس شام تک واپس آ جاؤں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خالہ جان مان گئی۔ چادر سے اس نے اپنا چہرہ اتنا چھپا لیا تھا کہ گاؤں میں کوئی اسے پہچان نہ سکا۔ گھر سے نکل کر وہ سیدھا بس سٹاپ پر آئی تھی۔ زبیدہ نے اسے اتنی دفعہ گاؤں سے شہر جانے اور شاپنگ کرنے کا قصہ سنا دیا تھا کہ اسے پتا تھا یہاں سے کون سی بس لے کر وہ اپنے شہر جا سکتی ہیں۔ 2 گھنٹے کا راستہ تھا، پورے راستے وہ یہی دعا مانگتی رہی کہ وجاہت علی سے اس کا سامنا نہ ہو۔ وہ اتنی پورا اعتماد تو تھی کہ کسی سے ڈرتی نہ تھی۔
شہر میں اترتے وہ سیدھی گردیزی صاحب کے دفتر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی لڑائی خود ہی لڑنی ہے اور میں اب گاؤں واپس نہیں جاؤں گی، یہ تو طے ہے، دل ہی دل میں عزم کرتے وہ اوپر چلی آئی۔ وکیل گریزی صاحب کا آفس دوسری منزل پر تھا۔ ان کے آفس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر زمل نے گہری سانس لی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے ڈور ناپ پر ہاتھ رکھا اور تبھی وہ چونکی۔ اندر اسی کا نام پکارا جا رہا تھا۔ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری اس زمل سے بات ہوئی ہے، جبکہ پولیس اور باقی ہر جگہ تو یہی مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہ بیرون ملک چلی گئی ہے۔ کتنا کہا تھا لڑکی پر نظر رکھو، سب کچھ تو ہمارے پلان کے مطابق ہوا، مگر وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اگر تم ذرا تیزی سے حرکت کرتے تو آج وہ راستے سے ہٹ چکی ہوتی، ساری ٹینشن ہی ختم ہو جاتی۔ اب تو بس ہر وقت یہی دھڑکا ہے کہ کسی بھی وقت واپس آ گئی تو کہیں نئے سرے سے سارا کیس نہ کھلوا دے۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ زمل کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ یہ اسی شخص کی آواز تھی جسے اس نے اپنی نئی کوٹھی خریدی تھی۔ زمل کے قدم زمین میں گرنے لگے۔ سب کچھ توقع کے عین مطابق تھا۔ اس کی شادی اس جاہل اور پینڈو لڑکے سے ہو گئی تھی۔ شادی کی رات ہی میں نے یہ سارا آگ لگانے والا کھیل رچایا تاکہ وہ مصروف رہے اور وہاں آ نہ سکے، لیکن وہ نہ جانے کس بلا کا نام ہے شادی کی رات بھی وہاں پہنچ گئی، اور وہ لڑکا جسے ہم عام سا سمجھ رہے تھے وہ اس سے بڑی بلا ہے۔ یہ آواز گردیزی صاحب کی تھی، اس کے وکیل کی۔ زمل کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ چاروں جانب سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی اور اسے علم بھی نہ تھا کیوں کون ہے وہ لڑکا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر تم اس سے اتنا ڈرتے کیوں ہو۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس زمل کی ساری پراپرٹی کے کاغذات چاہیے۔ اتنا پیسہ دیا تھا تم سب کو یہ سب کچھ کرنے کا، اور یہ صلاح دی ہے تم دونوں نے مجھے۔ ایک تیسری آواز ابھری تھی اور یہ آواز عظمت صاحب کی تھی، اس کا سب سے قابل اعتماد شخص، اس کا سیکرٹری، اس کا ایڈوائزر، سب کچھ، جس نے اس سے شادی کی رات آگ لگنے کی اطلاع دی تھی۔ زمل کا سر گھومنے لگا۔ وہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ آپ فکر مت کریں سر، لڑکی نے مجھے فون کیا تھا، میں نے اس کی لوکیشن ٹریس کی ہے، یہی نزدیک کے گاؤں کی ہے، ابھی اپنے آدمی بھیج کر اسے اٹھوا لیتا ہوں۔ زیدی صاحب نے شاید اندر فون اٹھایا تھا۔ زمل کپکپاتے قدموں کے ساتھ واپس مڑی۔ اسے جلد از جلد واپس جانا تھا، وجاہت کو انفارم کرنا تھا، مگر واپس مڑتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ گن بردار ایک شخص پیچھے کھڑا خشمگی نگاہ سے اس سے گھور رہا تھا۔ زمل کے دیکھتے دیکھتے اس نے زوردار انداز میں دروازہ کھولا اور زمل کو گھسیٹ کر اندر لا پھینکا تھا۔ ارے واہ، یہ تو خود چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے، بے وقوف ہو تو کوئی اس جیسی۔ وہ تینوں اس پر ہنس رہے تھے۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اپنی موت اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ مار دو اسے یہیں، اگر وہ شخص وجہ دوبارہ آیا تو ہم سب کی بہیے اور ڈھیر دے گا۔ جھوم کی طرح چمٹ گیا ہے، ہر چیز کی تفتیش کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ تہ تک پہنچے اسے مار کر ساری پراپرٹی فروخت کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ تینوں آپس میں بندر بانٹ کر رہے تھے، اس کی موت طے کر رہے تھے۔ زمل نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ وہ جسے اپنا دشمن سمجھتی تھی وہ تو دراصل اس کا مسیحا تھا، اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ کی آواز آئی۔ زمل نے گھبرا کر بند آنکھیں کھولی۔ کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا اور اس نے آتے زوردار انداز میں عظمت صاحب کو ایک گردن پر مکہ رسید کیا تھا، اور ساتھ ہی اپنی گن نکال کر ان تینوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ تم لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میری بیوی تم لوگوں کے آفس میں آئے گی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کا سارا پیسہ اسے چھین لیا اور اب تم لوگ چاہتے ہو کہ اسے جان سے مار دو۔ یہ اتنا آسان کھیل نہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ زمل نے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، وہ وہی تھا۔ اس نے اتنی آسانی سے سارا معاملہ سمیٹ لیا کہ وہ جان بھی نہ پائی۔ وہ اپنے ساتھ ایجنسی کے بندے لایا تھا۔ ان تینوں کو گرفتار کر کے وین میں ڈالتے اس نے بڑے اطمینان سے کہا تھا، زندگی بھر کے لیے اب تم لوگ ان انڈر گراؤنڈ جیلوں سے باہر نہیں نکل سکتے، جو تم جیسوں کے لیے ہی ہے۔ میری بیوی کو نقصان پہنچانے والوں کا یہ حال ہونا چاہیے۔ وین آگے بڑھ گئی، وہ ساکت کھڑی رہی۔ وہ شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ کم سے کم یہاں آنے سے پہلے مجھے بتا ہی دیتی۔ اطمینان کا سانس لیتے وہ اس کی جانب مڑا۔ زمل نے بھی یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں بتاتی؟ زبیدہ سے پوچھ لیتے، ویسے بھی تو اس کے ساتھ لمبا وقت بتاتے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی تھی۔ وجاہت کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ وہ مجھے پسند کرتی ہے، چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، کیونکہ تم اتنی عقل مند ہو کہ تم نے خود اس سے بتا دیا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں، اور تم اس سے بیزار ہو۔ وہ دل کی اچھی ہے، بس ذرا جذباتی ہے، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کا ایک اچھا رشتہ دیکھا،
جلدی اس کی شادی کر دوں گا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے لیے گاڑی کی سمت بڑھ رہا تھا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ زیمل نے حیرت سے سوال کیا۔ میری ہے میڈم، میں اتنا بھی غریب نہیں جتنا تم مجھے سمجھتی ہوں۔ گاؤں اور گاؤں کا وہ گھر امی جان چھوڑنا نہیں چاہتی ہیں، اس لیے میں نے کبھی انہیں مجبور نہیں کیا، ورنہ یہاں شہر میں 10 گھر خرید سکتا ہوں۔ انفیکٹ ایک اپارٹمنٹ تو لیا ہوا ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ پچھلے کئی برسوں سے جاب کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے۔ تم چاہو تو گاؤں میں رہو، ورنہ یہاں اپارٹمنٹ میں رہ لیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی۔ وہ امید بھرے انداز میں اس کی جانب جھکتے پوچھ رہا تھا۔ زمل نے سر جھکا دیا۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا اب تو یقینی تھا کہ وہ اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ وہ جہاں تلی نے گہری سانس لی۔ تمہارے گرد ایک لمبے عرصے سے جال بنا جا رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ تم ایک اکیلی لڑکی ہو، تمہیں گھیرنا آسان ہے، اور دیکھو انہوں نے تمہیں گھیر لیا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس اکیلی لڑکی کا ایک عدد شوہر بھی ہے، اور اب میں نے انہیں ایسی جگہ بھیج دیا جہاں سے وہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ تمہاری پراپرٹی کے کاغذات جلد تمہیں مل جائیں گے، لیکن اکاؤنٹس میں سے جو پیسہ گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ 7.5 کروڑ روپے۔ اس لیے تم انہیں بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے، وہ اسے حقیقت سے آشکار کر رہا تھا۔ زمل نے گہری سانس لی۔ نقصان بہت بڑا تھا مگر فائدہ بھی بہت بڑا تھا۔ اسے ایک محفوظ صاحبان میسر آ گیا تھا، بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ مسکراتے ہوئے اس نے وجاہت کو دیکھا۔ پہلی بار وہ اسے اپنا لگا۔ تو پھر چلیں؟ ہم مسکراتے ہوئے اس کی سمت ہاتھ بڑھا رہا تھا جسے زیمل نے پورے دل سے تھام لیا تھا۔